کہ لوگوں کو کن ٹاپک سے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. جی اور اوبیسلی کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس میں بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ایک بڑی محنت طلب کام ہوتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو ریکارڈ کریں، پھر ایڈٹ کریں، پھر پہنچائیں، پھر لوگوں کے کمنٹس پڑھیں، لوگوں کا فیڈ بیک دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، اس کو سراہنا بھی چاہیے، پریز بھی کرنا چاہیے. اور میں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں ہماری ویڈیوز ہاں دیکھنے کے مطلب لیے. سننے کے لیے، اور اس میں اگر کچھ سجیشنز ہوں تو وہ بھی دینی چاہیے بالکل بالکل دینی کہ مطلب چاہیے. وہ کن ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں. جیسے کہ مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. کسی کے بد نظری کے ہوتے ہیں، جادو ٹونے کے ہوتے ہیں، اثرات کے ہوتے ہیں، شادی کے ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شادی ہے. پھر اس کے بعد معیشت کے ہوتے ہیں، بالکل ملازمت کے ہوتے ہیں. تو ٹاپکس بھی اگر سلیکٹ کر لیں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر، تو ہم اس میں سے بھی رینڈملی کچھ نہ کچھ سلیکٹ ضرور کریں گے. بالکل. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے افراد یا زوڈک سائنز ہوتے ہیں کہ جو قسمت کے دھنی ہوتے ہیں. بالکل. خوش قسمتی ان کے اوپر مہربان ہوتی ہے ہر لحاظ سے، جی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ نعمتیں ہوں، دنیاوی طور کے اوپر آسائشیں ہوں، ان کی زندگی میں کامیابیاں ہوں، یا ہرڈلز جو آتی ہیں وہ بہت لمبا عرصہ نہ رکتی ہوں، یا ان کی زندگی میں چند ایک مخلص لوگ ہوں، یا ان کو کہیں نہ کہیں پہ وراثتی طور کے اوپر چیزیں میسر ہوں. بالکل. ضروری نہیں کہ وہ وراثت پیسہ ہی ہو، وراثت آپ کی عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ وراثت آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، ایسے وہ ہی. وراثت آپ کا اپنا اخلاق بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو بائی بورن مل رہی ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی زندگی میں آپ جس بھی جگہ پہ ہوں، جس بھی ملک میں ہیں، جس بھی شہر میں ہیں، اور جس بھی کیپیبلٹی میں، جس بھی صلاحیت میں ہے، آپ کو اسی سرکل میں لوگوں کی نسبت محنت کم کرنی پڑتی ہے، اس کا صلہ زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسٹرگل زندگی میں کم ہوتی ہے اور لوگ آپ کو اپریسیٹ زیادہ کرتے ہیں. آپ کو پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ کو فیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کسی طور کے اوپر خوش نہیں کرنا پڑتا. آٹومیٹکلی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل تقریباً کوئی کل ملا کے، کیونکہ ہر زوڈک سائن کی ویسے پلیسمنٹس زیادہ میٹر کرتی ہیں، لیکن کل ملا کے دیکھا جائے تو اس میں 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرتی طور کے اوپر مہربانی ان کے اوپر عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مہربانی کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کی سوچ میں پیورٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ مہربانی ان کی زندگی میں ان کی نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مہربانی یا یہ نعمتیں جو ان کو میسر ہیں، یہ کسی بھی طور کے اوپر ان کی زندگی میں جو وہ انسانیت کے لیے ایک درد دل رکھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ وہ اپنے علاوہ لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ تمام تر چیزیں اسی بنیاد اور اسی مقصد کے اوپر لنک کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے زوڈک سائن کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ جن کے اوپر قسمت کا ستارہ ہمیشہ مہربان رہتا ہے، اس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے جیمنائی برج الجوزا. اچھا. ٹھیک ہے. جیمنائی والے افراد کو دیکھا جائے تو کیونکہ ان کے پاس ذہانت ہے، تخلیق ہے، کریٹیوٹی ہے، کمیونیکیٹیو ہیں، ایکسپریسو ہیں، بولڈ ہیں، لوگوں کی کاؤنسلنگ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لوگوں کو قائل بہت اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، آئیڈیاز بڑے یونیک ہوتے ہیں، اور آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. جی. کوئی بھی چیز آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص جیمنائی زوڈک سائن کا ہے. اور یہ جو ہے ایک محاورہ چلتا ہے بڑا مشہور، جسے ہم کہتے ہیں کہ لکیر کا فقیر، کہ جو جی. چیز ایز اٹ از چل رہی ہے آپ بھی اسی کو فالو کرتے تھے. کہ دنیا جو ہے اگر کسی ایک چیز میں انویسٹ کر رہی ہے، کوئی ایک بزنس کر رہا ہے، تو جیمنائی والے افراد کبھی بھی سیم وہ چیز ریپیٹ نہیں کرتے. اچھا. یہ ہمیشہ اپنی سوچ کو دیکھتے ہیں، اپنے ایمبیشنس کو دیکھتے ہیں، اپنے گولز کو دیکھتے ہیں، اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر ان کی بہت اچھی نگاہ رہتی ہے. اور نہ صرف ارد گرد کے ماحول کے اوپر یہ پریزنٹ کی نگاہ رکھتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں نسبتاً مستقل یا اپنے مستقبل کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھے انداز میں پلان آؤٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں اصل میں حاصل کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اسی مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی کے زینے کیسے طے کرنے ہیں، یہ اس بارے میں پلاننگز ہمیشہ سے اپنے پاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور قدرتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر نعمتیں برساتا ہے کہ ان کو زندگی میں مخلص دوست مل جاتے ہیں. ان کو زندگی میں سوشلی طور کے اوپر لوگوں کی طرف سے فیور، فائدہ بڑی جلدی مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ بڑے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور کے اوپر نعمتوں کے ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی زندگی میں رکھتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بڑی خوش بخت ہے کہ جیمنائی والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں سمارٹلی پلے کرتے ہیں کمپیریٹیولی، کہ بہت ایکسٹرا ہارڈ جو ہے وہ ہارڈ محنت کرتے ہوئے پھر اس کا آؤٹ کم لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جیمنائی والے لوگ سمارٹلی پلے کرتے ہوئے دوسروں کے مقابلے میں کامیابی اور پیسہ جو ہے وہ زیادہ حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اس میں پہلا زوڈک سائن ہے. اچھا. اب اس میں دوسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو اگلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے.
کینسرینس والے جو لوگ ہیں یہ اپنی ایکسٹرا آرڈنری اچھائی کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ سے لوگوں کی نظروں کا تارا رہتے ہیں. اچھا. لوگ ان کو ایکسٹرا آرڈنری طور کے اوپر محبت دیتے ہیں, ان کا احساس کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ قدرتی طور کے اوپر مہربانیاں عطا ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر یہ اپنے دل میں ایک تو درد دل رکھتے ہیں, انسان دوست شخصیت ہوتے ہیں, یہ اپنی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ بلیسڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اچھا بانٹنا, کچھ نہ کچھ اچھا ڈیلیور کرنا, اپنی ذات سے لوگوں کو ایون چاہے اچھا مشورہ ہی کیوں نہ دے دینا, جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اپنی چیزیں لوگوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی کی ایک ایسی ان کے اندر جو مادہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو قربانی کا ایلیمنٹ اپنے ذہن یا سوچ میں رکھتے ہیں, اسی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی بڑی آسانی سے سروائیو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں دنیاوی طور کے اوپر نعمتیں تو ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ عطا ہو جاتی ہیں, لیکن یہ اپنی زندگی میں روحانی طور کے اوپر نعمتیں بھی انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ اپنی دنیا کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ان کی آخرت بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ چیز کینسیرین زوڈک سائن کی میں سمجھتا ہوں کہ 12 کے 12 زوڈک سائنز میں سے کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ انسان دوست ہے اور درد دل رکھنے والا ہے, اور اپنا نقصان کروا کے لوگوں کا فائدہ کروا دیتا ہے. اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند ہوتی ہے, جس وجہ سے ان کو زندگی میں مخلصین زیادہ ملتے ہیں, دھوکہ دینے والے کم ہوتے ہیں, اور ہوتے بھی ہیں تو وہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی طور پہ وہ نکل جاتا ہے. تو یہ میرے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن. سیکنڈ. تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے تو تیسرا زوڈک سائن پھر آتا ہے لیو برج اسد. اچھا. برج اسد والوں کو دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی بورن ہی رول کرنے کے لیے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں جب پیدائش سے لے کے, بچپن سے لے کے جوانی تک, اور پھر آگے بھی جو ان کی زندگی میں پریکٹیکل لائف ہے, اور پھر ایون بڑھاپے تک, تو یہ ہمیشہ سے آپ کو جس بھی لیول پہ ہوں گے, چاہیے اگر جاب کر رہے ہیں, خود کا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, گھر میں ہیں, فری لانسنگ ہے, جو بھی چیز کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو جس بھی فیلڈ میں ہوں گے وہاں پہ آپ کو جو بندہ سینٹر آف اٹینشن نظر آئے گا کہ وہ ہر ایک کی جو ہے نا توجہ کا مرکز ہے. وہ جس جگہ کے اوپر داخل ہوا ہے یا جس جگہ پہ بیٹھا ہے, جس جگہ پہ کام کر رہا ہے, لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہوں گے لیول ہے بھائی. ہاں, مطلب لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کو پسند کر رہے ہیں, اس کو چاہ رہے ہیں, اس کو پریز کر رہے ہیں. اور وہ زوڈک سائن پھر آتا ہے لیو برج اسد. لیئنز والے جو افراد ہیں ان کو بیسیکلی یہ ہنر آتا ہے کہ لوگوں سے کام کیسے نکلوانا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ ہنر آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کرنا ہے, لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی بات پہ کیسے منوانا ہے. اور ان کو کیونکہ ہمیشہ سے آسائشیں پسند ہیں, اور یہ پیدا ہی آسائش کے لیے ہوئے ہیں. موسٹلی طور کے اوپر جو لیئنز میل زوڈک سائنز ہوتے ہیں, جو کہ مرد ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرتے ہوئے زندگی میں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو تھوڑا سا آرام طلبی والی زندگی زیادہ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ کوشش ایسا کریں گے کہ ان کا کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ ہو جائے کہ جس سے ان کو گھر سے نکل کے بھی کچھ کمانا نہ پڑے, آٹومیٹکلی طور پہ چیزیں ہر مہینے ان کے گھر پہنچ جائیں. فیمیلز کے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو فیمیلز آپ کو پھر بھی تھوڑا سا زیادہ ڈومینیٹ کر کے, لیڈ کر کے, اور اپنی زندگی کو اور اپنے حالات کو بدلنے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. کہ اگر یہ غربت پہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ امیری تک کا سفر جو ہے وہ بڑی آسانی سے طے کریں گے. یہ چیز ان کا مائنڈ سیٹ بالکل کلیئرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیدا ہونے کی سلیکشن ان کی نہیں ہے, تو پیدا تو یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور اپنی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کیسے کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو کیسے اچیو کرنا ہے, یہ ان کو ہمیشہ سے ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ اپنا ارادہ بہت پختہ رکھتے ہیں, اور اس میں کامیاب بھی اپنی زندگی میں. اب یہ سمجھیں کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے نا, یہ کو 35 سے 40 سال کی عمر ہے. اچھا. کہ یہ اپنی زندگی میں اتنا کما لیتے ہیں اس ایج تک جاتے جاتے کہ اس کے بعد کی زندگی یہ بڑے آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہم جیسے تو سر اس ایج میں شروع کرتے ہیں. تو سر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کی طرف. یہ آگے ہمارے پاس 3 زوڈک سائن, اور چوتھا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر آتا ہے کیپریکارن برج اسد. کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں, کیونکہ یہ بھی بیسکلی عاجزی, انکساری, ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبلنس, لوگوں کے لیے چیزوں کو سیکریفائز کر دینا, چھوڑ دینی, یا لوگوں کا احساس کرنا, اور ذمہ داری جو ہے وہ بڑی احسن طریقے سے انجام دینا. تو اس اعتبار سے کیپریکارنینز لوگ جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ نصیب لے کے پیدا ہوتے ہیں
کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک تو اسپریچویلٹی عطا کرتا ہے، ان کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو چیزیں ہونے سے پہلے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق اپنا ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی نیت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. ان کے ذہن میں، سوچ میں قطعی طور پہ کسی بھی فرد کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کو ان کی زبان سے کوئی ایسی چیز ادا ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے تو وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اور آپ ان کے اگر دل کا حال سنیں تو وہ بالکل آپ کو پاکیزگی میں نظر آئیں گے. تو ایسی کوئی چیز آپ کو ان کی انٹینشنز میں نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد کیپریکونینز افراد جو ہیں صرف اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کی بنیاد کے اوپر قدرتی طور کے اوپر ایسی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو عطا کرتا رہتا ہے، جو کہ کچھ محبت کرنے والے افراد کی شکل میں ہے، کچھ ان کی زندگی میں ان کو وراثتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ کچھ عطا ضرور کرتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وراثت ان کو کس فارم میں مل رہی ہے. پیسے کی فارم میں، پراپرٹی کی فارم میں، علم کی فارم میں، روحانیت کی فارم میں، یا ان کو تربیت کی فارم میں. تو اس اعتبار سے کیپریکونین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو ہمیشہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. سیکنڈلی طور کے اوپر کیپریکونینز افراد کو دیکھیں تو ان کی نیچر، پرسنالٹی میں یا ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں اس ڈیٹ میں پیدا ہونے والے افراد کے، کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی فرد جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے پریشانی کریٹ کرتا ہے، ان کے لیے کوئی خرابی کریٹ کرتا ہے، ان کے لیے ذہن میں وہ حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا ان کے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ شخص ان کی زندگی میں ایک تو لمبا عرصہ رہتا نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے یہ اس کا قطعی طور کے اوپر بدلہ نہیں لیں گے، لیکن آٹومیٹکلی طور کے اوپر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی طور پہ اس شخص کو دکھا دیا جائے گا اس نے جو کیا ہوگا. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بہتر ہے کہ ان کی عاجزی، انکساری، درگزر کر دینا، احساس رکھنا، اور لوگوں کے ساتھ بڑا ہمبل ہو کے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے پیش آنا، ان کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی میں مخلصین جو ہے ہمیشہ وہ بھجواتا ہے. اور جو شر پسند قسم کے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ اس کی سزا جو ہے وہ بڑی جلدی مل بھی جاتی ہے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، مالی طور پہ، روحانی طور پہ، دنیا داری کے اعتبار سے، نعمتوں کے لحاظ سے، آسائشوں کے اعتبار سے.